أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے قرآنی تعلیمات کے آج کے درس میں یہ آیت نمبر 112 ہم نے پڑھی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں من، جس نے بھی ایسا کیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، بالکل یہی بات ہے کہ جو اسلام لایا، اسلام کے معنی استسلام، جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا اور سر تسلیم خم کر لیا، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، نماز میں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیا، نماز میں بھی اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات پہ چلنا، اور جب نماز سے فارغ ہوا، گھر سے نکلا، مسجد سے نکلا، تو باہر کی زندگی بھی دین اور اسلام کے تابع، یہ ہے اسلام. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہے. احسان کا ایک معنی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ مقام اگر نہیں ملا تو کم از کم یہ سمجھ لو، جان لو، یقین کر لو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. احسان ایک یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا. احسان مع النفس، اپنی جان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف، مشقت، برائی، گناہ، نافرمانی سے بچانا. احسان مع المخلوق یہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ احسان نہیں ہے کہ آپ نمازی اور پرہیزگار ہوں اور آپ بدتمیز و بد اخلاق ہوں، آپ دوسروں کی غیبت کرتے ہوں. عبادتیں، تہجد، تلاوت، دعائیں، اور جہاں بیٹھو دوسروں کی غیبت، جہاں بیٹھو دوسروں کی غیبت، جہاں بیٹھو دوسروں کی غیبت. نیکیاں ساری آپ نے دوسروں کو دے دی، زبان کو بند رکھو، خاموش بیٹھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا وہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ کر کے بیٹھے رہو. سیاسی باتیں، فضول، غیبت، بہتان، جھوٹ، اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہو ان کی حمایت میں جو قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہ. یہ وہ ہے جن کے لیے تم لڑتے جھگڑتے ہو، جن کا تم دفاع کرتے ہو. ارے اللہ کا نام لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، چھوڑو ان کو. احسان یہ ہے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں. متفق علیہ روایت، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان
محسن احسان یہ ہے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق. جو ایسا کرے گا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، مت گھبراؤ. من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے. قرآنی تعلیمات میں آگے چلیے، آیت نمبر 114. من ہے، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا بدبخت اور ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں جانے اور اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی عذاب. من، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آیت نمبر 125. مکہ مکرمہ کے بارے میں جب دعا کی اور اپنی اولاد کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. من، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر. من، ایمان لانا. اور آیت نمبر 130 میں ہے من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی توحید والی دعوت. توحید کو قائم کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، غیر اللہ سے نہ مانگو. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اور اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ هو المعطی، داتا اللہ ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توحید کی دعوت. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آیت نمبر 138. اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کی دعائیں لینا، لوگوں کو دعوت دینا خیر کی، دین کی، بھلائی کی. من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ آؤ، سب کو چھوڑو بھائی، یہ دنیا سب کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ. ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام جن کے لیے تم سوشل میڈیا پہ لکھتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، تیرے بھی صنم فانی، میرے بھی صنم فانی. اللہ کی دعوت سوشل میڈیا پہ پھیلاؤ، سنتوں اور احادیث کو نشر کرو، نیکیوں اور بھلائی کو نشر کرو. ان کم بختوں کا دفاع کرتے ہو جو بدبخت ہیں خود. آیت نمبر 140. من اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ توحید، دین، اسلام، ایمان، تقوی. قرآنی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کریں. قرآنی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں ہم حقوق العباد ادا کریں. قرآنی تعلیمات ہم کو یہ دعوت دیتی ہیں ہم قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھیں اور ترجمہ اور غور و فکر کر کے پڑھیں. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو
ہمارے آپ کے بچوں، گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک صحیح طریقے پہ پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔